کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں اتنے خراب حالات ہیں؟ شجاع صاحب، یہ بالکل ہماری قوم کا المیہ ہے کہ پچھلے 62 سالوں میں ہم تعلیم کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کر سکے، اور ہم بھی اس میں اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ لیکن جس شہر میں آپ کو زندہ رہنے کے لیے صاف پانی میسر نہ آتا ہو، آپ کے پاس آپ کی سویج لائنز جو ہیں وہ اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں کہ پورا شہر کو خطرہ ہو کہ وہ غلاظت میں ڈوب جائے گا، تو اور جس طرح سے کام ہوا شہری حکومت نے کیا، سید مصطفیٰ کمال نے قائد تحریک الطاف بھائی کی ہدایات پہ جو کام کر کے دکھایا، اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ہماری پولیٹیکل ول موجود ہے کہ ہم جو ہیں چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور تعلیم وہ شعبہ ہے جس پہ اگر ہم نے توجہ نہیں دی تو ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اس کا ہمیں بھرپور انداز سے ادراک ہے۔ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو سکولز تو منتقل کر دیے گئے، لیکن جو اس کی اتھارٹی ہے، جو ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز ہیں، وہ ساری کی ساری سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ تو نسیم جلیل صاحب بتائیے کہ جہاں آپ نے کہا کہ ٹرانسفر پوسٹنگز کی جو اتھارٹی تھی وہ شہری حکومت کے پاس نہیں تھی، تو آپ نے کوشش کی کہ اتھارٹی آپ کو ملے، اور اگر کوشش ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیے، یہ ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو کے حوالے سے جو شعبے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس آنے تھے، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی اتھارٹی بھی ناظم شہر کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر سندھ گورنمنٹ ای ڈی او کو بھیج رہی ہے اپنی مرضی سے اور ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، تو وہ شخص جو ہے، اگر اس کی ڈی پی سی ہے، جو اس کی پروموشن ہے، وہ آپ نہیں کر رہے، آپ کے ہاتھ میں ان کی لگام نہیں ہے، تو وہ کیوں آپ کی بات سنیں گے؟ پھر آپ ہمارے ہاں بجٹ تو اناؤنس ہو جاتا ہے، لیکن وہ بجٹ بھی پوری طرح سے، یعنی کراچی میں تو سرے سے ریلیز ہی نہیں ہوا، تو وہ ڈیولپمنٹ بجٹ کہاں پہ آپ کو دکھائی پڑتا؟ اچھا، تعلیم کے لیے جو بجٹ رکھا جاتا ہے تو اس کے حصول میں پریشانی کا سامنا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ سندھ حکومت سے کہتے ہیں کہ ہم کو کیوں نہیں مل رہا بجٹ، تو ان کا کیا جواب کیا ہوتا ہے ان کا؟ اس پہ تو مستقل آواز اٹھاتے رہے اور بات ہوتی رہی، ہم حکومت میں بھی ساتھ ہیں، لیکن اگر سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو کیا اس پوائنٹ پہ ہم اس کو ایشو بنا کر شہر کا نظم و ضبط اور جو پیس ہے اس کو ہم شیٹر نہیں کر سکتے تھے؟ تو ظاہر ہے کہ مصطفیٰ کمال بھائی آواز اٹھاتے رہے، بات ہوتی رہی، اور حکومت کہتی رہی کہ ہاں کر رہے ہیں، ہاں دے رہے ہیں، لیکن نہیں دی۔ ایک سے دو میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم تعلیم کے شعبے پہ بات کر رہے ہیں اور نسیم جلیل صاحبہ ہماری مہمان ہیں۔ نسیم جلیل صاحبہ بتائیے کہ جو آپ نے حالات دیکھے ہیں، اب جو ہم کو اس پر تعلیم کا نظام پورے ملک نظر آ رہا ہے، اس کا حل ہے کیا؟ علاج یہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنے وسائل جو ہیں مہیا کیے جائیں تعلیم کے شعبے کے لیے۔ دنیا بھر میں کہتے ہیں کہ 4% جی ڈی پی کا کم از کم جو ہے وہ ایجوکیشن پہ صرف ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں 2.3% بجٹ میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، لیکن 1/3 سے بھی کم جو ہے اس کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے مسائل ہیں، اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو، ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ تعلیم کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ تعلیم جو ہے آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور ہماری جو کوشش ہے، حق پرستوں کی جو کوشش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دوہرا معیار تعلیم جو ہے، ایک تو اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، پھر ہم جو بھی چیز کر رہے ہیں، ہم جو پلان کیا جاتا ہے اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے، گورننس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے کہ آپ اتھارٹی بھی دیں، آپ کے پاس وسائل بھی موجود ہوں، آپ کی جو ایس ایم سیز ہیں وہ بہت سارے اسکولز میں، یہاں تو شاید نہیں ایسا ہوا، لیکن بہت سارے اسکولز میں جہاں پہ فنڈز گئے بھی ہیں وہاں پر یہ ہوا کہ ٹیچرز نے مل بانٹ کے ان کو کھا لیا اور وہ اسکول پر استعمال نہیں ہوئے۔ تو جتنے زیادہ سے زیادہ جو نمائندے ہیں، عوام کے نمائندے، ان کو یہ ذمہ داری اگر دی جائے گی کہ وہ انوالو ہوں ہر جگہ، جیسے ہم نے شہری سطح پہ، ٹاؤن کی سطح پہ اور یو سیز کی سطح پہ باقاعدہ مانیٹرنگ کمیٹیز موجود تھیں اور وہ باقاعدہ کام کر رہی تھیں، اسکولز کو وزٹ کر رہی تھیں، دیکھ رہی تھیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ ٹیچرز جو آپ سے بات کر رہی ہیں کہ اس چیز کی نشاندہی ہوئی کہ وہاں پہ فرش ٹوٹا ہوا ہے، چھت ٹپک رہی ہے، یا دیگر چیزیں، جیسے وائٹ واش ہوا تھا اسکول، تو زیادہ تر تو یہ بھی نہیں ہے وہاں پر۔
آپ نے دیکھا نسرین جلیل صاحبہ کہ ہم نے جو ٹیچر سے بات کی انہوں نے تو جو وہ شکایتیں کرنی بھی چھوڑ دی کہ ہماری جو بعد میں ان سے بات ہوئی کہ ہم نے اس سے پہلے بھی شکایت کی ایڈیو کو لکھا لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں ملا. تو جب جواب نہیں ملتا تھا تو پھر ایک ایسا وقت آیا کہ کہنا بھی چھوڑ دیا, کمپلین کرنی بھی جو ہے وہ بند ہو گئی. تو ایوری تھنگ فالز آن ڈیف ایئرز بیسیکلی ان آور کنٹری. تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ آپ مصمم ارادہ آپ کا ہونا چاہیے, آپ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے, تعلیم جو ہے آپ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے. ترجیحات کی بات کر رہی ہیں آپ نے پرائیورٹی کی بات کی تو آپ نے وزیر اعظم صاحب کا بیان پروگرام کے شروع میں سنا. وہ کہتے تو ہیں کہ پرائیورٹی دی جا رہی ہے اور اس پہ فوکس کیا جائے گا, ان کی ترجیح تو نظر آتی ہے. باتیں تو سب صحیح ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کہاں تک ہوئی ہے. اسی وجہ سے میں چاہوں گی کہ مصطفیٰ کمال بھائی کے جب وہ ناظم شہر رہے تو ان کے دور میں سکولز کو جن کو امپروو کیا گیا, میں چاہوں گی کہ آپ وہاں پہ بھی جا کے وزٹ کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے ان خراب حالات میں بغیر ریسورسز کے, بغیر پیسوں کے کس طرح سے انہوں نے مینج کیا.